پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہودی مذہب یا ابراہیمی مذہب۔ یہودی مذہب کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے مانا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال قبل دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور دوسرے فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہودا تھا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے یہودا۔ حضرت یہودا کے نام پر ہی ان کے پیروکار یعنی ان کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے یہودی کہلائے اور ان کا مذہب یہودی مذہب کہلاتا ہے۔ سن 2001 کے سروے کے مطابق ہندوستان میں یہودی کی کل آبادی 4660 تھی۔ ان کی مذہبی مقدس کتاب کا نام تورات ہے، جو ہیبرو زبان میں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہودیوں کی جو مقدس کتاب ہے کون سی؟ وہ تورات، جو ہیبرو زبان میں لکھی ہوئی ہے، جیسا ہماری قرآن شریف جو عربی زبان میں ہے، تو ویسے ان کی جو ہیبرو زبان میں۔ ان کی عبادت گاہ کو مندر، پرستش گاہ یا سنیگیانگ کہا جاتا ہے، جیسا عیسائیوں کا چرچ وغیرہ رہتا نا، اپن عبادت کرتے مسجد کہتے ہیں، تو اسی طرح ان کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے یہودیوں کی، اس کو مندر، پرستش گاہ یا سنیگیانگ کہا جاتا ہے۔ یہودی مذہب ہندوستان آنے والے ابتدائی غیر ملکی مذاہب میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہودی جو مذہب کے جو ماننے والے ہیں ہندوستان میں، شروعات میں جو غیر ملکی مذاہب کے لوگ آئے ہیں، انہی میں سے یہودی مذہب بھی ایک ہے۔ یہودی آج سے تقریباً 2500 سال قبل تجارت کی غرض سے یہودی بادشاہ سلیمان کے سوداگروں کے گروہ کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، یعنی جو یہودی بادشاہ تھے، عبرانی بادشاہ تھے، ان کے سوداگر جو تھے، تو ان کے گروہ کے ساتھ وہ ہندوستان آئے تھے۔ آج یہ ہندوستان کی سب سے کم آبادی والی اقلیت ہے اور ہندوستان میں ان کی آبادی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ یہودی جو ہے تو ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہے، جتنے بھی مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے، تو ان میں سب سے کم آبادی جو ہے تو یہودیوں کی ہے اور ان کی آبادی ہندوستان میں مسلسل گھٹ رہی ہے۔ دنیا کے سب سے پرانے تقریباً 4000 سال قدیم مذاہب میں سے ایک یہودی مذہب بھی۔ یہودی مذہب وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، یعنی یہودی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، مورتی پوجا وغیرہ وہ نہیں کرتے، مورتی پوجا کو وہ گناہ تصور کرتے ہیں۔ ان کی مذہبی زبان عبرانی ہے، یعنی ہیبرو، جیسے ہم نے اوپر پڑھے نا، تو اس کی عبرانی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی جو مذہبی زبان ہے ہیبرو عبرانی ہے، نیز انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک روز نجات دہندہ آئے گا اور انہیں دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلائے گا۔ ایک روز نجات دہندہ سے مراد یہاں پر جو ہے تو کالا جو دجال ہے، جو قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، تو وہ اس کا انتظار ہے ان کو، وہ کہ وہ آ کر ہے تو ان کو ساری مصیبت و پریشانی چھٹکارا دلائے گا، ساری دنیا پہ ان کا راج ہوگا۔ ان کا ایسا عقیدہ ہے۔ ممبئی میں یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی مختصر سی آبادی آباد ہے، یعنی ممبئی کے اندر جو ہے تو ایک ان کی چھوٹی سی آبادی آباد ہے یہودیوں کی۔ اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ میزورم میں بھی کچھ قبائلی
یہودی شناخت رکھتے ہیں، یعنی میزورم جو چھوٹی سی ریاست ہے ہندوستان کی، تو کچھ قبائلی جو لوگ ہیں وہ یہودی شناخت رکھتے ہیں۔ 1948 سے قبل تک یہودیوں کے پاس نہ ہی تو اپنا کوئی ملک تھا اور صدیوں تک نہ ہی اپنی کوئی سرزمین، بلکہ یہ بہت سارے بڑے اعظموں میں بکھرے ہوئے تھے۔ یعنی کہ 1948 سے پہلے یہودیوں کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، ان کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ یعنی جیسا کہ آج اسرائیل ہے، یہودی جو ملک ہے یا ریاست ہے وہ کون سی ہے؟ اسرائیل ہے، جو یہودی ہے۔ تو 1948 سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ پورے دنیا میں وہ بکھرے ہوئے تھے۔ 20ویں صدی میں انہوں نے اپنی ایک شناخت اسرائیل ملک کے طور پر قائم کی۔ اب 1948 میں کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے کہ جرمنی میں تقریباً 60 لاکھ لوگوں کا، یہودیوں کا قتل کیا تھا ہٹلر نے، کیونکہ یہودی جو ہے تو بہت ہی چالاک اور دھوکے باز مکار قوم ہوتی ہے۔ تو ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر، ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، جو ہے تو مسلم ملک فلسطین نے ہمدردی کی بنیاد پر، انسانیت کے ناطے انہیں جو ہے تو اپنے زمین پر، اپنے ملک پر ان کو ہے تو پناہ دی۔ لیکن ہوا یہ، یہودی وہاں پر آ گئے اور برٹین یا امریکہ کی مدد سے انہوں نے فلسطین کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اس طرح 1948 میں ایک نیا جو ہے تو ملک اسرائیل وہاں پر قائم وہاں پر ملک جو ہے تو قائم ہوا، اور 1948 سے لے کر آج تک جو ہے تو یہ اسرائیلی لوگ فلسطینیوں پر مسلسل ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو یہ اپنا ٹاپک یہاں پر ختم ہوا، اور انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم دیکھیں گے عیسائی مذہب کے ہندوستانی سماج پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اور پھر سے آپ سب کو میری ایک درخواست ہے کہ آپ جلد از جلد ہمارے اپنے خلیق الرحمن سر کی یہ جو ڈائجسٹ ہے وہ خرید لے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو اور آپ کی اسٹڈی اچھے طریقے سے ہو۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔